الحق مر ولو كان ضرا، حق بہت سے لوگوں کو کڑوا لگتا ہے اگرچہ وہ موتی ہو۔ اولاد سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ سب کچھ وہ اپنی اولاد کے لیے قربان کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ اپنے اولاد کی محبت میں اپنی جان کو بھی دینا گوارا کر لیتا ہے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے، تاریخوں میں پڑھا گیا ہے۔ ماں کبھی کبھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتی ہے اپنے بچے کی حفاظت کے لیے، یہ بھی دیکھا گیا ہے، پڑھا گیا ہے، سنا جاتا ہے، مشاہدے میں باتیں آتی ہیں، آپ کو اخباری رپورٹیں بھی ملتی رہتی ہیں، تاریخوں میں بھی بہت سارے واقعات پائے جاتے ہیں کہ ماں نے اپنے بچے کی حفاظت کے لیے چھلانگ لگا دیا، سولی کے تخت پر چڑھ گئی، اپنے آپ کو آگ میں جلا لیا، لیکن اپنے بچے کی حفاظت کی ضمانت وہ اپنی زندگی کے ہر اعتبار سے دیتی رہی اور اپنا محبت پیش کرتی رہی۔ ماں اور باپ کو اتنی محبت ہوتی ہے اولاد سے، لیکن آپ کا رب کیا فرماتا ہے؟ آپ کا رب فرماتا ہے میرے بندو، میں تمہارے ماں اور باپ سے زیادہ تمہارے لیے شفیق و مہربان ہوں۔ ماں اور باپ اپنی اولاد کے لیے کس طرح مہربان ہیں، مگر رب فرماتا ہے میں تمہارے ماں اور باپ سے بھی زیادہ تم پر شفیق ہوں۔ ماں اگر اپنی اولاد کے لیے مصیبت گوارا نہیں کر سکتی ہے، رب تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کیسے مصیبت کو پروردگار عالم اپنی رحمت سے دفع نہیں فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں اور دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ جب اس نے محبت کو پیدا کیا تو محبت کا ایک حصہ میں اس نے ساری کائنات کے لوگوں کو بانٹ دیا۔ اسی ایک حصے میں چرند پرند اپنی اولادوں سے محبت کر رہے ہیں، جانور اپنی اولادوں سے محبت کر رہے ہیں، انسان اپنی اولادوں سے محبت کر رہے ہیں۔ ہر مخلوق کی محبت اسی ایک حصے میں ہے۔ ایک حصے کی محبت آپ ذرا دیکھیے، ایک جانور ہے، جانور بہت شرکس ہے، لیکن اسی جانور کا چھوٹا سا بچہ آپ اپنی گود میں لے لیجئے، جانور کی رسی چھوڑ دیجئے، جانور کو بندھا ہوا نہ رکھیے، آپ لے کر کے اس کے بچے کو آگے آگے بڑھتے چلیے، پیچھے پیچھے جانور چلا جا رہا ہے۔ آپ جتنی دوری جانا چاہیں اس جانور کو دکھاتے ہوئے اس جانور کو آپ لے کر کے آگے بڑھتے رہیے۔ جانور اپنے بچے کی محبت میں اپنے قدم کو آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے، جانور بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ جانور کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہے، اپنے بچے سے، حالانکہ وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو نہ وہ اپنی ماں کو دودھ پلا سکتا ہے، نہ کھانا کھلا سکتا ہے، نہ چارہ لا سکتا ہے، لیکن ذرا محبت کا انداز ملاحظہ فرمائیے کہ جانوروں کو جانوروں سے کتنی محبت ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، ایک پرندے کا گھونسلہ آپ اجاڑ دیجئے اور اجاڑنے کے بعد آپ ذرا دیکھیے کہ وہ پرندہ کس طور پر اپنا گھونسلہ اجاڑنے پر آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ وہ آپ کے سر پر چونچ مارتا ہے، سارے پرندوں کو اکٹھا کر لیتا ہے، وہی پرندہ ہے، اس کا چھوٹا سا بچہ ہو آپ پکڑ لیجئے، آپ اپنے گھر سے بغیر سہارا کے نکل نہیں سکتے ہیں، وہ خود آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا اپنے بچے کی محبت میں، اور دوسرے جانوروں کو بھی اپنی بولی میں بلا لیتا ہے۔ آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ دیکھو اس کے بچے کو مار دیا گیا، یہ کس طرح سے ہمارے سر کے اوپر مڈلا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک پرند کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، آپ حالات کو دیکھتے ہوئے چلیں کتنی محبت ہوتی ہے۔ ایک حصہ محبت تقسیم فرمایا رب تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر، اور 9 حصہ محبت کو رب تعالیٰ نے اپنے لیے رکھا۔ ایک حصہ محبت آپ کرتے ہیں، آپ کی محبت کا یہ عالم ہوتا ہے، اور 9 حصہ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس کی محبت کا معاملہ کیا ہوگا؟ خدا کی قسم اس کی محبت کا حال تو یہ ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو ہمارے اور آپ کے درمیان بھیج دیا، اور ارشاد ہوا محبوب تمہاری چوکھٹ پر ہمارا گناہگار بندہ آ جائے، اسے لے لو، وہ معافی مانگے اسے لے لو، وہ آنسو بہا دے اسے لے لو، وہ تڑپ جائے اسے لے لو، وہ پاپ کر کے آئے اسے لے لو۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ترجمانی فرماتے ہیں بے ہنر و بے تمیز کس کے ہوئے ہیں عزیز، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، اور ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، محبت کی بات آ گئی،
ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے امتیوں سے کتنی محبت ہے. یہ محبت ہی کا تو معاملہ ہے کہ مدینہ شریف کی سرزمین ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرشت صحابہ کی انجمن سجی ہوئی ہے، تشریف فرما ہے. یکایک میرے سرکار محفل سے تشریف فرما ہو کر کے اٹھ پڑے اور محفل سے باہر چلے گئے. صحابہ کرام نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کو دیکھ رہے ہیں. میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں. سرکار مدینہ شریف کی آبادی سے باہر نکل گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پہاڑ کی کھوہ میں پہنچے اور میرے آقا اپنی پیشانی کو سجدہ میں رکھ دیتے ہیں اور رونے لگتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں ہم پاپیوں کی گناہ کی معافی کے لیے آنسو بہا رہے ہیں. عرصہ گزر گیا، کافی ٹائم ہو گیا. صحابہ سوچ میں پڑ گئے کہ ابھی ابھی ہماری محفل سے میرے آقا نکل کر کے آخر گئے کہاں، سرکار کدھر تشریف لے گئے. ایک دوسرا دوسرے سے پوچھنے لگتا ہے، تلاش جاری ہو جاتی ہے. سارے لوگ ادھر ادھر چل پڑتے ہیں کہ بتاؤ نبی کہاں گئے. جن جن گھروں پر میرے آقا بیٹھا کرتے تھے ان گھروں پر دیکھا جا رہا ہے، مدینہ شریف کی گلیوں میں ڈھونڈا جا رہا ہے. ہر ایک دوسرا پوچھ رہا ہے دوسرے سے، بتاؤ سرکار کو دیکھے ہو، بتاؤ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہو. ابتدائی اسلام کا دور ہے. صحابہ کے ذہن و فکر میں بات آئی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی دشمن نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں تکلیف دے دی ہو. سارے صحابہ بے قرار ہو گئے. بے قراری کے عالم میں پورے مدینہ میں ڈھونڈا جا رہا ہے. مدینہ کے باہر بھی ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کو ساتھ میں لے کر کے آگے بڑھے. مدینہ شریف کے باہر تشریف لے جاتے ہیں. خوشبو نبوت کی آ رہی ہے، راستہ مہک رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے بیچ میں کھوہ کے اندر تشریف فرما ہے. سرکار کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق اور کچھ صحابہ آپ کے ساتھ میں ہو کر چلے جا رہے ہیں. ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، اے بکریوں کے چرانے والے، کیا تم نے امت کے رکھوالے کو دیکھا ہے؟ کیا رحمت للعالمین پر تیری نگاہ پڑی ہے؟ کیا شفیع المذنبین کو تو نے دیکھ لیا ہے؟ تیری زیارت ہوئی ہے؟ تو اس چرواہے نے کہا، میں نے نہیں دیکھا ہے، ہاں صرف اتنا مجھے معلوم ہے کہ آج 3 دن کا عرصہ گزر رہا ہے. ایک ایسا آدمی اس پہاڑ کی کھوہ میں رو رہا ہے کہ جس کے رونے کی وجہ سے ہماری بکریوں نے چرنا اور چگنا چھوڑ دیا ہے. مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی زبان میں اس کو بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اس انداز سے پوچھا، اے شبان مابوگو حال شبان، اے بکریوں کے چرواہے، کیا تم نے امت کے رکھوالے کو دیکھا؟ تو اس نے جواب دیا، ایک قدر دالم کے اندر تیرا غار اور می کند کس نہ لائے لیلو نہار. ہاں 3 دن کا عرصہ گزر گیا. ایک آدمی اسی کھوہ میں آہوزاری کر رہا ہے، رات دن رو رہا ہے. اس کے رونے کی بنیاد پر میرے بکریوں نے چرنا چرنا چھوڑ دیا ہے. حضرت ابو بکر آگے بڑھ رہے ہیں تو دیکھ کیا رہے ہیں کہ نبی کونین کی مقدس پیشانی سجدہ میں ہے. میرے آقا کے سجدہ کی زمین بھیگ گئی ہے اور نبی کی زبان پر جاری ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. پروردگار میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. قربان جاؤ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر اسی لیے تو بیان فرما گئے، اللہ کا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں. اللہ اللہ، کتنا پیار ہے نبی کو امتیوں سے. کیا آپ کے بھی آنسو کبھی نبی کی محبت میں گرے؟ کیا کبھی آپ بھی روئے ہیں؟ کیا کبھی آپ بھی تڑپے ہیں؟ پیارے قربان تو جاؤ. اگر آپ کے آنسو گر گئے نبی کی محبت میں اپنے گناہوں کی ندامت پر، تو جانتے ہو آپ کے آنسوؤں کی قیمت کیا ہوگی. آپ کے آنسوؤں کی قیمت ہوگی قیامت کے میدان میں جب جہنم کا دروازہ کھلے گا تو اس سے شعلے نکلیں گے اور شعلے بڑھتے چلے آئیں گے. جب وہ شعلے بڑھیں گے انسانوں کی طرف تو لوگ حوالہ دیں گے، اے آگ کا شعلہ تو ٹھہر جا،
जहन्नम की आग तो अपनी जगह पर रुकी रहा, हमारी तरफ ना, हम में रोजेदार हैं, हम में नमाजी हैं, हम में ज़कात देने वाले हैं, नेकियां करने वाले हैं। जब भी आग का शोला नहीं रुकेगा वो बढ़ता ही चला जाएगा। तब तक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक चुल्लू पानी लेकर के आका की बारगाह में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, ये पानी आप लीजिए, जहन्नम की आग पर मार दीजिए। मेरे आका उस पानी को लेंगे और लेकर के जैसे ही मारेंगे जहन्नम की आग बुझ जाएगी। आका इरशाद फरमाएंगे, जिब्रील ये क्या है? अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, ये आपके उम्मतियों का आंसू है जो रब ने जमा फरमा कर रखा था, रब ने हुक्म दिया मेरे महबूब को दे दो। ये आपके उम्मतियों के आंखों के आंसू बहे हैं, उससे जहन्नम का शोला बुझ रहा है। उम्मती रो दे तो जहन्नम का शोला बुझ जाए, और नबी अपने उम्मतियों की याद में रो देंगे तो जहन्नम का शोला क्यों नहीं बुझेगा? जहन्नम सर्द क्यों नहीं होगा? तज़ीमुल बरकत इसीलिए तर्जमानी फरमा गए, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। तुमने तो रो रो के मुस्तफा ने रो रो के दरिया बहा दिए हैं। इतनी मोहब्बत मेरे आका को है और ये आंसुओं की कीमत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप जरा मुलाहजा फरमाएं और देखें सरकार को कितनी मोहब्बत है। बात चल रही है माँ और बाप की मोहब्बत पर। माँ को औलाद से इतनी मोहब्बत होती है, इतनी मोहब्बत होती है। एक सहाबी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आज चंचलाती धूप में अपनी माँ को अपने पुष्ट पर बैठा लिया, लाद लिया। या रसूल अल्लाह, मैं चलता रहा, पैरों में छाले पड़ गए। या रसूल अल्लाह, चंचलाती धूप में मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, मगर मैं अपनी माँ को गरम गरम रेत पर उतारा नहीं। मेरे आका, मैंने अपने माँ का हक अदा कर दिया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे सहाबी, तुमने तो उतना भी नहीं अदा किया कि जब पैदाइश के वक्त एक झटका तेरी माँ को तकलीफ में लगता है, उस तकलीफ का एक हिस्सा भी तुमने अभी नहीं अदा किया। सोचो माँ का हक बेटे पर कितना है। अल्लाह के रसूल के फरमान पर गौर करो। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी हाजिर आए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे आका, मैंने ये मन्नत मानी थी सरकार की, मैं काबा की चौखट चूमूंगा। मेरे आका, मैं क्या करूं? आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तेरी माँ है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, नहीं। अगर मेरी माँ होती तो आका फरमाते तू अपनी माँ का कदम चूम ले। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ नहीं है, इंतकाल कर गई। सरकार ने फरमाया, तो जा उसकी कब्र पर और अपने माँ के कब्र की पांती हिस्सा को चूम ले, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी, तेरी तमन्ना पूरी हो जाएगी। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ जिस कब्रिस्तान में दफन है, अब मुझको उस कब्र का भी इल्म नहीं रह गया। जरा गौर तो फरमाइए, आज चूमने पर कितनी बहसें की जाती हैं, कितना आओ जारी का माहौल पैदा किया जाता है। चूमना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। यार, चूमने पर क्यों आप भफर रहे हैं? चूमने पर आप क्यों नाक चढ़ा रहे हैं? काबा की चौखट चूमी जाती है, हजरे अस्वद चूमा जाता है, माँ का कदम चूमा जाता है, बाप का हाथ चूमा जाता है, बेटी की पेशानी चूमी जाती है, अपने बच्चे को परवरिश में चूमा जाता है। आखिर चूमने पर क्यों बहस कर रहे हो? मोहब्बत ही की बुनियाद पर तो चूमना पाया जा रहा है। जब मोहब्बत नहीं होगी तो चूमना नहीं पाया जाता है, बल्कि थूकना पाया जाता है। अदावत में कोई आदमी किसी पर थूक दिया करता है, किसी चीज से नफरत करता है, इसलिए चूमने पर बहस करना तो बेकार है। आका इरशाद फरमाते हैं, जा अपने माँ के कदम कब्र के पांती हिस्से को चूम ले। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे उनकी कब्र भी नहीं मालूम, तू एक लकीर खींच ले और अपने माँ की कब्र का तसव्वुर कर ले, उसके पांती हिस्सा को चूम ले, तेरी कसम पूरी हो जाएगी, तेरी तमन्ना पूरी हो जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, माँ के कदम को किस तरह से रसूलुल्लाह ने बुलंद बाला फरमा दिया है कि माँ का कदम चूम ले, गोया काबा की चौखट चूम रहा है। आप जरा देखें माँ का कैसा हक होता है। माँ माँ होती है, माँ का कितना वकार होता है, जरा गौर तो फरमाओ। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसकी माँ खुश हो वो जन्नती है, जिसकी माँ अपने बच्चे से राजी हो वो जन्नती है। अगर माँ राजी हो करके दुनिया से गई अपने बच्चे से, या बच्चा गया और माँ राजी है, तो अल्लाह ताला उसको बख्श देता है। आप जरा मुलाहजा फरमाएं,
نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں صحابی جاکنی کے عالم میں ہیں لیکن ان کی روح نہیں نکل رہی ہے، یا رسول اللہ وہ بہت پریشان ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے اور میرے آقا جب پہنچے تو دیکھا صحابہ گھیرے ہوئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے چہرے پر نگاہ دوڑائی، آقا دیکھ رہے ہیں واقعی ان پر بڑی مصیبت ہے۔ آقا نے فرمایا ان کی ماں کو بلاؤ۔ ماں کو بلایا گیا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کیا تم ناراض تو نہیں ہو؟ ان سے عرض کرتی ہاں یا رسول اللہ میں ناراض ہوں، یہ اپنی بیوی کی بنیاد پر مجھے بہت ستایا کرتے تھے۔ آقا نے ارشاد فرمایا اب جانکنی کا وقت ہے، ان کی روح نکلنے والی ہے، تم انہیں معاف کر دو۔ ماں نے کہا یا رسول اللہ میں معاف نہیں کروں گی۔ آقا نے فرمایا معاف کر دو۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ انہوں نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، اس بچے نے مجھے بہت دکھ دیا ہے، میں معاف نہیں کروں گی۔ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں لاؤ لکڑیاں، لاؤ لکڑیاں جمع کرو۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ لکڑیاں آپ کیوں جمع کریں گے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں تیرے سامنے لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا کر کے تیرے بچے کو اسے میں ڈال دیا جائے گا۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں اپنے سامنے اپنے بچے کو جلتا ہوا کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں تو اپنے بچے کو تو جہنم میں کیسے دیکھ سکتی ہے؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے اپنے بچے کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ ان کی روح بآسانی قبض انسری سے پرواز کر جاتی ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، ماں ناراض ہو، ماں کو دکھ ہو تو جانکنی کے وقت دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ماں اور باپ کی دعا اولاد کے حق میں نبی کی دعا کے برابر ہے مقام قبولیت میں۔ نبی امتی کے لیے دعا کر دیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ دعا اپنے محبوب کی رد نہیں فرماتا ہے، اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاد کے حق میں ماں اور باپ کی دعا نبی کی دعا کے برابر ہے مقام قبولیت میں، اور اولادوں کے لیے ماں اور باپ دعا کر دیں تو رب تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ ان کی دعائیں رائگاں نہیں جایا کرتی ہیں، اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی کچھ نافرمانیاں بھی دیکھیں تو صبر کرتے ہوئے دعا دیں، اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اگر ان کی زبان سے بد دعا کے الفاظ نکل گئے تو رب تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، اولادیں تباہ و برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ اس طرح سے ماں اور باپ کی دعا کا حال ہے۔ بخاری شریف ہے، بعد کتاب اللہ سب سے عظیم کتاب بخاری شریف ہے۔ اسی بخاری میں حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت جریج بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے عابد و زاہد تھے حضرت جریج۔ حضرت جریج اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ وہ عبادت میں لگے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ نفلی عبادت کر رہے تھے، ان کی ماں نے بلایا، انہوں نے کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، بعد میں آؤں گا۔ تاخیر ہو گئی، ماں کی زبان سے بد دعا نکل گئی۔ ماں نے کہا اللہ اس کو بد کردار کا چہرہ دیکھا۔ ماں نے اس طرح سے بد دعا کر دی۔ اب یہ تھوڑی دیر کے بعد گئے لیکن ماں کے زبان سے بات نکل گئی تھی۔ حضرت جریج کی عبادت و ریاضت کو دیکھ کر کے کچھ لوگ حاسد پیدا ہو گئے، دشمنی پر آمادہ ہو گئے۔ ایک فاحشہ عورت کو فٹ کیا کہ تم جریج پر تہمت لگا دو، الزام لگا دو۔ وہ فاحشہ عورت لوگوں کے سامنے جا کر کے حاضر ہوئی، اس نے کہا اے لوگوں تم جریج کو بہت بڑا عابد سمجھ رہے ہو، بہت بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھ رہے ہو، مگر مجھے دیکھو میرے شکم میں جو بچہ ہے یہ جریج کی بدفعلی کا نتیجہ ہے جس کو تم اتنا بڑا عابد و زاہد سمجھ رہے ہو۔ اتنا سننا تھا کہ پوری آبادی کے لوگ مشتعل ہو گئے، حضرت جریج کے مکان کو پھونک دیا، جلا دیا اور حضرت جریج پر سختی کرنے لگے۔ اللہ اکبر! حضرت جریج پر سختیاں ہوئی۔ حضرت جریج رب کی بارگاہ میں رو پڑے، میرے پروردگار مجھ سے یہ خطا نہیں ہوئی ہے، اس خطا کی بنیاد پر مجھے رسوائی سے بچا۔ رب بچا بھی رہا ہے اور ماں کی دعا کی قبولیت کا اظہار بھی ہو رہا ہے۔ ماں نے بد دعا کی تھی، یا اللہ اس کو بد کردار کا چہرہ دکھا۔ اس فاحشہ عورت نے الزام لگا دیا، حضرت جریج کی اتنی رسوائی ہوئی، لیکن جب قوم تل گئی کہ اب جریج کو پھونک دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، رو پڑے رب کی بارگاہ میں۔ حضرت جریج نے کہا لوگوں اس طرح سے مت مجھے ستاؤ۔ اس عورت کو حاضر کیا جائے اور اس کے شکم میں جو بچہ ہے اس سے پوچھا جائے میں کس کا ہوں۔ آبادی کے لوگ تعجب میں پڑ گئے، کہا جریج اگر ایسا معاملہ ہے تو ہم حاضر کرتے ہیں۔ جب عورت کو حاضر کیا گیا، آواز دی جاتی ہے اے ماں کے شکم میں رہنے والے بچے تو بتا کہ کس کا بچہ ہے۔ تب تک آواز آتی ہے اس کے شکم سے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میری ماں نے جریج عابد پر الزام لگایا ہے۔ اتنا سننا تھا، ساری آبادی کے لوگ حضرت جریج کا قدم چومنے لگتے ہیں، اس عورت کو سزا دی جاتی ہے۔
آپ ذرا غور فرمائیں، ماں کی دعا کو دیکھیں. ماں نے دعا اس طرح سے کر دی تھی تو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن نیک تھے، نیکیاں کام آ گئی، رسوائی اور ذلت سے آپ بچ گئے. آپ کی عبادت و ریاضت سے آپ کو جو مقام و مرتبہ رب کی بارگاہ میں حاصل ہوا اس کا اظہار بھی رب نے فرما دیا. رب آپ کے اعمال کو ضائع نہیں فرماتا، معاذ اللہ. رب فرماتا ہے قرآن میں، میرے بندوں میں تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا ہوں، تم جتنی نیکیاں کرو گے وہ سب نیکیاں تمہارے لیے ہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر گناہ کرے گا وہ بھی دیکھے گا. 3 بچے دنیا میں ماں کے شکم سے آئے ہیں اور بولتے ہوئے آئے. ایک تو جریج کے لیے ماں کے شکم میں بچے نے گواہی دے دی ہے، اور ایک حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام جیسے پیدا ہوئے تھے ماں کی گود میں آئے تھے، اور قوم نے کہا تھا مریم تجھے یہ بچہ کہاں سے ملا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی ماں کی گود میں سے بول پڑے تھے، انا عبد اللہ وجعلنا نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ اکبر. بات چل رہی ہے ماں کے دعا اور بد دعا کی، اس لیے ماؤں کی دعائیں لیا کرو. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ماں اور باپ کا چہرہ سویرے سویرے محبت سے دیکھ لیتا ہے، یوسع علیہ الرزق، اس پر اس کی روزی بڑھا دی جاتی ہے. ماں اور باپ کا چہرہ محبت سے دیکھا کرو، تمہاری روزی تم پر بڑھا دی جائے گی. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اپنے ماں اور باپ کا چہرہ محبت سے دیکھتا ہے، یوسع علیہ الرزق، اس پر رزق کی وسعت دی جاتی ہے. پتہ یہ چلا کہ ماں کا چہرہ دیکھنا محبت سے اور روزی کے بڑھنے کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے، باپ کا چہرہ دیکھنا محبت سے اور روزی کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے بڑھنے کے لیے. اس لیے ماں اور باپ کو تم سے تمہارے ذریعہ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اگر روزی میں برکت چاہتے ہو تو ماں کا چہرہ محبت سے دیکھا کرو، روزی میں بڑھوتری چاہتے ہو تو باپ کا چہرہ محبت سے دیکھا کرو. نبی فرماتے ہیں جو ماں اور باپ کا چہرہ محبت سے دیکھا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. آپ ذرا غور فرمائیے ماں اور باپ کا کتنا بڑا حق اولاد پر ہے. ماں ہے. رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بات چل گئی. عرض کرتے ہیں صحابی یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آقا نے فرمایا تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے. پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے اوپر کس کا زیادہ حق ہے؟ آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ تمہارے اوپر تمہاری ماں کا حق ہے. پھر سرکار سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آقا نے تیسری بار میں ارشاد فرمایا تمہارے اوپر تمہارے باپ کا حق ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں تمہارے ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے اور تمہارا باپ جنت کے 20 دروازوں میں سے دروازہ ہے. رسول اللہ نے ماں کا بھی مرتبہ بتا دیا اور رسول نے باپ کا بھی مرتبہ بتا دیا. باپ جنت کے دروازوں میں سے 20 کا دروازہ ہے اور ماؤں کے قدم کے نیچے جنت ہے. اسی لیے ہم عقیدت سے کہا کرتے ہیں رسول اللہ کے صدقے میں ماؤں کے قدم کو اتنا وقار مل گیا کہ ماؤں کے قدم کے نیچے جنت ہے تو رسول اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت گنگنا گئے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو اور ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. آپ ذرا غور فرمائیے ماں ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ماؤں کے قدم کے نیچے جنت ہے. ذرا دیکھو کتنا اونچا مرتبہ عطا فرما دیا نبی نے ماں کو. ماؤں کو سوچنا چاہیے کہ جس رسول نے ہمارے قدم کو یہ درجہ عطا فرما دیا ہے تو ماں کے ہاتھ کا درجہ کیا ہوگا، ماں کے سر کا درجہ کیا ہوگا، ماں کے رخ محبت کا درجہ کیا ہوگا، ماں کی چاہت و پیار کا درجہ کیا ہوگا. ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے. تو ماں کی دعا کا حال تو یہ ہوتا ہے پیارے کہ جب کوئی ماں صبح کے وقت اپنے بچے کو رب کو یاد کر کے دودھ پلاتی ہے تو جو دعا کر دیتی ہے رب قبول فرما لیتا ہے، قبول فرما لیتا ہے. آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اسی ماہم شریف میں حضرت مخدوم ماہمی کی بارگاہ میں حاضری دیں اور ان کی ہسٹری اٹھا کر کے پڑھیں. 8 سال کی عمر پاک حضرت مخدوم ماہمی کی ہے. آپ کی والدہ محترمہ ولی کاملہ ہیں، تہجد گزار ہیں. آپ کی ماں نے ایک روز عشاء کی نماز ادا فرمانے کے بعد جب سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتی ہیں تو آواز دیتی ہیں بیٹا مجھے پانی لاؤ. مخدوم ماہمی اپنے ماں کو پانی پینے کے لیے لے کر کے سرہانے کھڑے ہو گئے. ماں کی آنکھ بند ہے
حضرت مخدوم ماہمی نے گوارا نہ کیا کہ میں اپنی ماں کو بیدار کروں. وہ سوچتے ہیں کہ اگر جگا دیتا ہوں تو ممکن ہے میری ماں پر نیند کا غلبہ ہو رہا ہو, تکلیف ہو جائے. میں لاؤ پانی لے کر کے کھڑا رہوں, جب پیاس کا غلبہ ہوگا تو ماں خود بیدار ہو جائیں گی, میں پانی پیش کر دوں گا. 8 سالہ بچے کی محبت ملاحظہ فرمائیے. 8 سالہ بچہ اپنے ماں کی فرما برداری کس طرح کر رہا ہے, اپنے ماں کی خدمت کے لیے اپنے ماں کے سرہانے پانی لے کر کے حاضر کس طرح سے ہے. رات گزرتی چلی جا رہی ہے, ماں آرام کر رہی ہے, پیر تھک گئے مگر ماں کا آرام مقصود ہے, ہاتھ درد کرنے لگے مگر ماں کا آرام مقصود ہے. بچہ اپنے ماں کا چہرہ دیکھتا چلا جا رہا ہے, ماں سوتی چلی جا رہی ہے. جب رات کا پچھلا پہر آیا اور نماز تہجد کے لیے آپ بیدار ہوئی, نگاہ کھلی تو دیکھا, فرمایا بیٹا تم کب سے حاضر ہو؟ ماں آپ نے جب سے پانی مانگا تھا شام ہی سے میں حاضر ہوں. ماں کی آنکھیں بھیگ گئیں, آنکھوں سے آنسو گر گئے. اپنے بیٹے کے ہاتھ سے اسی پانی کو لیا, اسی سے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد نماز تہجد ادا کی اور اپنے ہاتھوں کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پھیلا کر کے عرض کیا, میرے اللہ میرے اس بچے کو تو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے. ماں کی دعا مقبول ہو جاتی ہے. حضرت مخدوم ماہمی کو پڑھانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام آیا کرتے ہیں. حضرت مخدوم ہو گئے. ماں کی دعا کی قبولیت کا اثر دیکھنا ہو تو اس طرح سے دیکھو. رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اولاد کی حق میں ماں اور باپ کی دعا مقام قبولیت میں نبی کی دعا کے برابر ہے. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے, ماں ہے, ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے. آج کچھ نوجوان طبعی شوخی میں آ کر کے ماں کو جھڑک دیا کرتے ہیں, بیویوں کا چہرہ دیکھ کر کے ماں کو تکلیف دے دیا کرتے ہیں. ان بیویوں کو بھی چاہیے, وہ بھی اپنے ماں کو چھوڑ کر کے آئی ہیں. ایک ماں کو چھوڑا ہے دوسری ماں مل گئی ہے, ایک گھر کو چھوڑا ہے دوسرا گھر ملا ہے, ایک باپ کو چھوڑ دیا ہے شوہر کی تابع داری میں آ گئی ہیں. انہیں یہ چاہیے کہ وہ اپنے ماں ہی کی طرح سے اپنی ساس کو بھی سمجھیں, اختلاف نہیں ہوگا. وہ بھی اپنے ماں ہی کی طرح سے ان کو درجہ دیں, اختلاف نہیں ہوگا. لیکن کچھ ایسی بھی شریر طبیعت کی ہوا کرتی ہیں عورتیں کہ اپنے شوہروں پر جب وہ غلبہ حاصل کر لیا کرتی ہیں تو ماں کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, باپ کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اے میرے دوست, عورت کی محبت کا معاملہ ہے اور ماں کی محبت کا عجیب معاملہ ہوا کرتا ہے. عورت آپ کو چاہتی ہے, جب آپ اس کے لوازمات کو پورے کر دیتے ہیں, عورت آپ سے محبت کر رہی ہے, آپ نے مکان بہترین دے دیا ہے. بیوی آپ سے پیار کر رہی ہے, آپ نے کپڑا اچھا دیا ہے. بیوی آپ سے پیار کر رہی ہے, آپ نے رہنے سہنے کی سہولتیں فراہم کر دی ہیں. بیوی آپ سے پیار کر رہی ہے, آپ اس کے حقوق زوجیت کو ادا کر رہے ہو. بیوی آپ سے پیار کر رہی ہے, آپ اس کے ہر فرمائش کو پوری کر رہے ہو. بیوی آپ سے پیار کر رہی ہے, آپ اس کے زندگی کے ساتھی بن گئے ہو. بیوی آپ سے پیار کر رہی ہے, آپ ذرا اسی بیوی کا پیار دیکھ لیجئے, فاقہ کرنا پڑے تو اس کا چہرہ کس طرح سے اتر جاتا ہے, اسے اور دقتوں کا سامنا کرنا پڑے تو اس کا چہرہ کس طرح سے پھک ہو جایا کرتا ہے. آپ کے پاس مال و دولت نہ ہو تو آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. آپ اس کی آشائشوں کا انتظام نہ کر سکیں تو آپ جیسے شوہروں کو لات مار کر کے نہ جانے اس طرح کی بیویاں کہاں چلی جایا کرتی ہیں. لیکن ماں ہے, بیٹا جیل میں ہے جب بھی ماں پیار کر رہی ہے, بیٹا بھوکا ہے جب بھی ماں پیار کر رہی ہے, بیٹا پریشانی میں ہے جب بھی ماں پیار کر رہی ہے, بیٹا دقتوں میں ہے جب بھی ماں پیار کر رہی ہے, بیٹا جیل کی سلاخوں میں ہے جب بھی ماں کی آنسو گر رہے ہیں, بیٹا فاقہ کر رہا ہے جب بھی ماں پیار کر رہی ہے, بیٹا ماں کو ستا رہا ہے جب بھی ماں پیار کر رہی ہے. جب تم گھر کے باہر سے آ رہے ہو تو بیوی کی نگاہ تمہارے ہاتھ پر جاتی ہے, مگر تم جب گھر میں داخل ہو رہے ہو تو ماں کی نگاہ بیٹے کے چہرے پر جا رہی ہے. بیوی دیکھ رہی ہے شوہر لایا کیا ہے, ماں دیکھ رہی ہے میرا بیٹا آیا کس طرح سے ہے. ماں کی محبت اور ہے اور بیوی کی محبت اور ہے. رب قرآن میں بیان فرماتا ہے, لا تقل لهما اف ولا تنہر, تم اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو. سنو ماں باپ کو ستانے والوں, نوجوانوں اپنے ذہن کو بدلو, طرز کو بدلو. ہر مذہب میں ماں اور باپ کا احترام بتایا گیا ہے. دنیا میں جتنے مذاہب آئے ہیں سبوں نے ماں اور باپ کے احترام کی تبلیغ کی ہے. ماں اور باپ کا احترام ہر مذہب میں رکھا گیا ہے, لیکن قرآن نے ماں اور باپ کا احترام, ماں اور باپ کا درجہ جو بیان فرما دیا, اور مذہبوں میں آپ بھوک ڈالے نہ پائیں گے. یہ قرآن ہے جو فرما رہا ہے, یہ قرآن ہے جو تمہیں آگاہ کر رہا ہے. لا تقل لهما اف ولا تنہر, ماں باپ کو اف نہ کہو, جھڑکو نہ. اف اور جھڑکنے پر پابندی قرآن لگا رہا ہے تو کیا ماں اور باپ کو بھوکا رکھنے کی اجازت دی جائے گی؟ کیا ماں اور باپ کو گھر سے نکالنے کی اجازت دی جائے گی؟ کیا ماں اور باپ کو ستانے کی اجازت دی جائے گی؟ کہاں ہیں وہ نوجوان جو اپنے ماں اور باپ کا ہاتھ پکڑ کر کے کہتے ہیں تم نکل جاؤ, تمہاری ضرورت نہیں, ہم رو کر کے دروازے پر بیٹھ جاتی ہے, باپ دیوار کا سہارا لے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. خدا کی قسم تمہارے لیے جہنم لکھ دیا جاتا ہے. اس لیے قرآن کی نافرمانی نہ کرو. لا تقل لهما اف ولا تنہر, ماں باپ کو جھڑکو نہیں, اف نہ کرو. سنو, کتنا بڑا درجہ ہوتا ہے باپ کا اور ماں کا.
बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप को दरवाजा क्यों कहा और माँ के कदम के नीचे जन्नत क्यों बताया? अगर माँ को आपने सता दिया तो जन्नत के करीब नहीं जाओगे, और माँ को आपने चाह लिया, बाप को सता दिया तो जन्नत के करीब गए तो दरवाजे से कैसे दाखिल हो गए? बगैर दरवाजे के आप मकान के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हो। इसलिए माँ और बाप दोनों के हक को अल्लाह के हबीब ने बयान फरमा दिया कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। तुम माँ का भी एहतराम करना, अपने बाप का भी एहतराम करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा तो देखो। मेरे आका ने अरफात के मैदान में जब आखिरी हज अदा फरमाया था, आखिरी हज जिसको हज वेदा कहा जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 सहाबा सरकार के लिए अरफात के मैदान में हज के मौका पर जमा हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर सवार हुए जमरा के करीब। मेरे आका ने बयान करना शुरू किया। सहाबा हमतन गोश हैं, अल्लाह के नबी के फरमान को सुन रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में यह आखिरी खुतबा दिया था हज वेदा के मौका पर, और इतना जामे और माने खुतबा दिया था कि रसूल कौनैन ने अपनी मुकम्मल 63 साल जिंदगी का पैगाम उस मुख्तसर खुतबे में जमा फरमा दिया था। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं उन्हीं खुतबों में से एक फरमान मेरे सरकार का ये है, ए मेरे सहाबा, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ और बाप के ताल्लुक से अल्लाह से डराता हूँ। माँ और बाप के साथ तुम हुस्ने सुलूक से पेश आया करना, माँ बाप को सताना नहीं, झिड़कना नहीं। और अल्लाह के हबीब ने कुरान की आयत तिलावत फरमाई। मेरे सरकार ने कहां कहां नहीं माँ और बाप के एहतराम को बयान फरमाया है। रब कुरान में बयान फरमाता है कि अपने माँ और बाप के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। तुमको उन्होंने छोटपन में पाला है, तुम्हारे वो मुरब्बी रहे हैं, तुम्हारी परवरिश किए हैं। उन्हें जब बुढ़ापा मिल जाए तो उनकी खिदमत करके जन्नत ले लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने फरमाया, मेरे सहाबा, मैं तुम्हें जन्नत हासिल करने का एक बड़ा बेहतरीन तरीका बता रहा हूं। जो अपने माँ और बाप का बुढ़ापा पाए वो अगर जन्नत ना ले ले तो उसके जैसा महरूमुल किस्मत कौन है। अगर तुम में से तुम्हारा कोई बूढ़ा बाप मिल जाए तो उसकी खिदमत कर लिया करो, उन्हें सताओ नहीं, उनसे जन्नत हासिल कर लिया करो। पता यही से चल गया प्यारे, माँ और बाप की रजा में रहमान की रजा है, माँ और बाप की रजा में खुदा की रजा है, माँ और बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, रसूलुल्लाह की रजा है। ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहर, माँ और बाप को तुम झिड़को नहीं, माँ और बाप को उफ न कहो। जरा मुलाहजा तो फरमाइए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर गौर कीजिए। अजीब तरक्की का जमाना आ गया। एक फैशन पसंद आदमी था, बूढ़े बाप को पसंद नहीं करता था। उसने अपने बेटे को बुलाया, कहा इधर आओ। कहा क्या बात? कहा बरसात का महीना आ गया, नाला बह रहा है। हाँ, एक काम करो बेटा, तुम चले जाओ, एक बोरा ले आओ। कहा क्या करोगे? कहा यह बूढ़ा हो गया, तुम्हारा दादा दरवाजे पर बैठ करके खांसता रहता है, बड़ी दिक्कतों का सामना मुझे करना पड़ता है। एक काम करो तुम, ये बोरा ले आओ। कहा फिर करोगे क्या? कहा उस बोरे में भर करके मैं इसी नाले में पानी बहराए डाल दूंगा, ये बह जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, छुट्टी मिल जाएगी। बेटा गया तो 2 बोरा लेकर के आया। उसने कहा मैंने कहा था 1 बोरा लाने के लिए, तू 2 बोरा क्यों लेकर के आया है? कहा 1 बोरा मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। जैसे आप 1 बोरा अपने बाप के लिए मंगा रहे हैं तो एडवांस में पहले ही आपके लिए ले आया हूं, इसलिए कि मुझे भी तो आपको फेंकना पड़ेगा। जरा बच्चे का ज़हन फिक्र देखो और उस बाप का ज़हन फिक्र देखो। मेरे दोस्त, तो बाप को सताओ नहीं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अजीम पैगाम दिया है। मोहब्बत की बात चल रही थी, लेकिन जान माल औलाद सबकी मोहब्बत रसूलुल्लाह पर कुर्बान कर दी जाती है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दी जाती है जान की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, औलादों की मोहब्बत। मेरे आका पर कैसे जान की कुर्बानी कर दी जाती है, जरा आप तारीख का जायजा तो लो। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, बल्कि आज जब कुछ लोग कह दिया करते हैं कि सुभानी साहब बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आखिर मैं कैसे अपने फला रिश्तेदार को छोड़ूं, कैसे मैं फला से अलग होकर के रहूं, कैसे मैं अपने आप को बचाऊं। मेरे दोस्त, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की मुकद्दस जिंदगी तो पढ़ लो। मैदान जंग है,
حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، 10 جنتیوں میں سے وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے حبیب نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی، ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت عبیدہ بن جراح ہیں، عربی میں بن کے معنی ہوتے ہیں لڑکا۔ حضرت عبیدہ بن جراح ان کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ جراح کے بیٹے نہیں ہیں، جراح ان کے دادا کا نام ہے۔ حضرت عبیدہ کے باپ کا نام عبداللہ تھا۔ حضرت عبیدہ تو سرکار پر اسلام لے آئے، لیکن عبداللہ نے اللہ کے حبیب کو انکار کر دیا تھا، حالت کفر میں تھے، میدان جنگ میں آ گئے۔ بڑی بھیانک لڑائی ہوتی ہے اور یہ جنگ احد ہی کا مقام ہے۔ جیسے عبداللہ سامنے آئے، حضرت عبیدہ نے اپنی تلوار کو فضا میں بلند کرتے ہوئے اپنے باپ کی گردن کو مارا، میدان جنگ میں گردن کٹ جاتی ہے، لاش تڑپنے لگتی ہے۔ لوگوں نے پکار کر کے کہا عبیدہ بن جراح، عبیدہ ابو کا ابو عبداللہ۔ تو حضرت عبیدہ نے جواب دیا، لا بھی عبداللہ انا عبیدہ بن الجراح، میرا باپ عبداللہ نہیں ہے، میں جراح کا بیٹا ہوں۔ اپنے دادا کی طرف نسبت کر دیا، اللہ کے رسول کی محبت پر اپنے باپ کو ختم کر دیا، قربان کر دیا۔ آپ ذرا دیکھیں، یہ ہے رسول اللہ کی چاہت۔ شریعت کا حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری تم ہر چیز میں کرو، لیکن معصیت کا وہ حکم دیں تو اس میں ان کی فرما برداری نہ کرو، گناہ کا حکم دیں تو اس میں ان کی فرما برداری نہ کرو۔ بس یا ہر کام میں تم اپنے ماں اور باپ کی فرما برداری کرو، اپنے ماں اور باپ کے حکم کی عدولی مت کرو، اپنے اور ماں باپ کے حکم سے انحراف مت کرو۔ ماں ماں ہے اور باپ باپ ہے۔ ایک ماں کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ایک ماں تھی، بیٹا تھا اس کا۔ جب ماں اپنے بیٹے کو پکارتی تو وہ کہہ دیا کرتا تھا، کیا تم گدھے کی طرح ٹر ٹر کر رہی ہو؟ جب مر گیا اس کا بیٹا اور لوگوں نے اس کو قبر میں رکھا تو لوگ دیکھ کیا رہے ہیں کہ اس کے قبر سے گدھے کی آواز آ رہی ہے، گدھے کی بولی بول رہا ہے۔ ماں کو ستانے والے کو سزا قبر میں ہی مل جاتی ہے، وہ قبر میں ہی سزا پا جایا کرتا ہے۔ اس لیے ماں اور باپ کو ستانا نہیں، ماں اور باپ کو تکلیف نہ ہونے دینا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا حق بیان فرما رہے ہیں۔ یہ تو اولاد کے حقوق ہوئے ماں اور باپ پر۔ اولاد کا حق یہ ہے کہ اپنے ماں اور باپ کو اس طرح سے پیار کرے، جو ماں اور باپ سے پیار کرتا ہے اور ماں اور باپ کی فرما برداری کرتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا 3 چیزوں سے قبول ہوتی ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری کرے، حلال روزی کھائے اور سچ بولی بولے، شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ زبان کی سچوٹی، کمر کی کسوٹی، حلال روٹی، یہ تینوں چیزیں اگر آپ کے اندر پائی جائیں تو جو دعا تم رب کی بارگاہ میں کرو گے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ تم اپنی زبان سے سچ بولنا، حلال روٹی کھانا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اس تینوں کو اللہ کے مقبول بندے نے کس طرح سے جمع فرما دیا؟ زبان کی سچوٹی، کمر کی کسوٹی، حلال روٹی، اور انہی تینوں میں ماں باپ کی فرما برداری پائی جا رہی ہے۔ اگر آپ کی زبان سچ بول رہی ہے تو سچ بولنے والی زبان ماں اور باپ کو تکلیف نہیں دے سکتی ہے۔ جو اپنے ماں اور باپ کو تکلیف نہیں دیتا ہے، راضی رہتے ہیں، وہ ماں اور باپ کا وسیلہ پیش کر کے رب کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ماں اور باپ کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے، نبی کونین کا وسیلہ پیش کر دیا جائے تو دعا نہیں قبول ہوگی؟ کہاں ہے وہ لوگ یار؟ اس طرح سے سیرت رسول بیان کرتے ہو۔ میں نے اسی لیے کبھی کبھی کہہ دیا ہے کہ تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے، آؤ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار پر گفتگو کر لو، آؤ اپنے نبی کا مرتبہ دیکھو۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو زحمت فکر اس طرح سے دیا کرتے ہیں؟ ماں اور باپ کا وسیلہ لیا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ماں کا وسیلہ پیش کرنے پر رب تعالیٰ نے دعا قبول فرما لیا ہے۔ ماں کے ساتھ ہمدردی اور وسیلہ پیش کر دیا جائے رب کی بارگاہ میں تو رب دعا قبول فرماتا ہے۔ نبی کی حرمت پیش کی جائے تو رب کیوں نہیں دعا قبول فرمائے گا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ بغیر نبی کے تیرے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، ہر جگہ نبی ہی تیرے لیے سہارا ہے۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے اور بے کسوں کا سارا
ہمارا نبی ہمارا نبی. اللہ اللہ. آپ کہو گے سبحانی صاحب دلیل بھی دو گے کہ ایسے کہتے جا رہے ہو ماں کا وسیلہ پیش کر دیا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے؟ جی دلیل ہے، بخاری شریف اٹھاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے. وہ تینوں جا رہے تھے پہاڑی کے بیچ سے، اچانک پہاڑ گرا، ان کا راستہ رک گیا. وہ نہ ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر جا سکتے ہیں، بیچ میں پھنس گئے. اب تینوں جوانوں نے آپس میں طے کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو کوئی نیکی کیو ہو اس نیکی کو پیش کر کے دعا مانگو، شاید رب تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دے دے. تب تک ایک جوان اٹھا، اس نے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں بلند کرتے ہوئے عرض کیا، میرے پروردگار تو علیم بذات الصدور ہے، مولا میرے چچا کی ایک لڑکی تھی، بڑی حسین و جمیل تھی، میں نے ایک مرتبہ اس کو دینار پر گناہ کرنے پر راضی کر لیا تھا، لیکن میں نے تیرے خوف سے گناہ نہیں کیا تھا اور میں نے وہ دینار بھی اس کو چھوڑ دیا تھا. اے میرے مولا اگر میں نے تیرے خوف سے اس گناہ کو چھوڑا ہے تو راستہ دے دے. تب تک تھوڑا سا پہاڑ کا حصہ کھسک گیا. دوسرا جوان اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہے، پروردگار تو علیم بذات الصدور ہے، مولا میرے وہاں ایک مرتبہ ایک مزدور نے مزدوری کی تھی، الہ العالمین بغیر مزدوری لیے ہوئے وہ مزدور چلا گیا تھا، جتنی اس کی مزدوری ہوتی تھی اتنے سے میں نے اپنی تجارت کو بڑھا دیا تو میری بکریاں، میرے گائے، میرے جانور بہت بڑھ گئے. کچھ روز کے بعد وہی مزدور آیا، اس نے حوالہ پیش کیا کہ میں نے ایک مرتبہ آپ کو ہاں مزدوری کی تھی، بغیر مزدوری لیے میں چلا گیا تھا، وہ مزدوری ہمیں دے دو. میں نے اس مزدور کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تیری مزدوری سے یہ اتنے سامان، اتنے جانور میرے بڑھ گئے ہیں، یہ سب تیرے ہیں، لے جا. اے اللہ اگر میں نے یہ سب تیرے لیے کیا ہے تو تو مجھے راستہ دے دے. تب تک پہاڑ کا آدھا حصہ کھسک گیا. آپ ذرا نبی کے فرمان پر غور کرو، سرکار نے اصول زندگی کس طرح سے عطا فرمایا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو. تیسرا جوان اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہے، میرے پروردگار میں جانوروں کو جنگل میں لے کر کے چرانے کے لیے چلا جایا کرتا تھا، جب شام کو آتا تھا تو دودھ نکالتا تھا، اپنی ماں کو پلاتا تھا، اپنے بچوں کو پلاتا تھا. ایک مرتبہ میں جانوروں کو لے کر کے شام کو آیا، میری ماں سو گئی تھی، میں نے دودھ نکالا، میں اپنے ماں کے پاس لے کر کے کھڑا ہوا، میرے بچے بھوکے تھے لیکن میں نے کہہ دیا جب تک میں اپنی ماں کو نہیں دودھ پلا دوں گا تب تک تمہیں نہیں دودھ دے سکتا ہوں. میرے بچے تڑپتے رہے مگر میں نے اپنا ماں کی فرمان برداری کی. اے میرے پروردگار جب تک میں نے اپنی ماں کو دودھ نہیں پلا دیا ہے تب تک میں نے بچوں کو نہیں پلایا. اگر میرے ماں کی خدمت یہ تجھے پسند ہے پروردگار تو مجھے راستہ دے دے. تب تک سارا پہاڑ کا حصہ ہٹ جاتا ہے اور راستہ صاف ہو جایا کرتا ہے. یہیں سے پتا چل گیا کہ ماں کی خدمت کا وسیلہ پیش کر دیا جائے تو رب تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. ماں کا درجہ وہ ہے لا تقل لهما اف ولا تنہر. ذرا دیکھو جوان سوچو، ماں باپ والے سوچو جن کے ماں باپ حیات سے ہو، خدمت کر کے جنت حاصل کر لو. سویرے سویرے اپنے گھر سے نکلو تو ماں باپ کا چہرہ دیکھ لیا کرو، ماں باپ کو سلام کر لیا کرو. ماں کے آنسو گر گئے، اس میں دعا دے دی تو خدا کی قسم وہ دعا رائے گانا ہوگی. ماں کی دعا دعا ہے. ماں اپنی اولاد کے حق میں رب کی بارگاہ میں رو دے تو رب تو فرماتا ہے میرے بندوں میں تمہارے لیے تمہارے ماں اور باپ سے زیادہ شفیق ہوں. رب دیکھ رہا ہے کہ اس کے ذریعہ سے میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا تو اس کے آنسو اتنے گر رہے ہیں، میں ہی پیدا کرنے والا ہوں، مجھے کتنی چاہت ہے. گناہ بیند وہ پردہ پوشد بحلم، رب تعالیٰ گناہ دیکھتا ہے مگر حلم و بردباری سے، نرمی سے اس گناہ کو چھپاتا ہے. یہ تو اولادوں کے حق ہوئے، ماں باپ کے حق بھی اولادوں پر ہیں. ایسا نہیں کہ ماں اور باپ کے حقوق اولادوں پر نہیں ہیں. ماں اور باپ کے حق اولادوں پر ہیں کہ ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں، ان کی پرورش کریں، ان کو اچھا بنائیں. یہ پہلا مدرسہ اولاد کے لیے ماں کی گود ہے. اگر ماں اور باپ سے جرائم ہو رہے ہیں تو بچے کے دل پر اس کا اثر پڑے گا. وہ بچہ آگے چل کر کے نیک نہیں بنے گا بلکہ مجرم بنے گا. قرآن شریف میں 2 بچوں کا واقعہ ہے. ایک بچے کا اسرم نام تھا، ایک کا سریم نام تھا. دونوں یتیم تھے، باپ کا انتقال ہو گیا. حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دیوار گاؤں کی تھی وہ گر رہی تھی، اس کو ٹھیک کر دیا. حضرت موسیٰ نے کہا اپنے دیوار کو ٹھیک کر دیا ہے، گاؤں والوں سے کچھ کھانا پانی اس کی اجرت میں مانگ لیتے تو مل جاتا. حضرت خضر نے کہا میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ مجھ سے کچھ پوچھیے گا نہیں، لیکن اب آپ پوچھ رہے ہیں تو سنیے میں بتاتا ہوں. ضرور یہ گاؤں والے مجھے دے دیتے، لیکن اس دیوار کو جو میں نے ٹھیک کر دیا اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے ایک مرد صالح کا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے 2 بچے ہیں ابھی یتیم ہیں.
وہ بچے جب جوان ہوں گے تو یہ دیوار آپ سے آپ گر جائے گی اور اپنے باپ کا خزانہ یہ دونوں بچے پالیں گے. اس لیے رب تعالیٰ میرے ذریعہ سے اس کے باپ کے خزانے کو محفوظ کر رہا ہے کہ کانا ابوہما صالحا، ان دونوں بچوں کا باپ صالح تھا، نیک تھا. باپ کی صالحیت کا اثر بچوں پر پڑتا ہے، ان کی روزی بچتی ہے، ان کی روزی محفوظ ہوتی ہے. آپ ذرا قربان جاؤ، ماں اور باپ کے حقوق بھی اولادوں پر ہیں. اولاد کی تربیت وہ کریں، اولاد کو بد دعائیں مت دیں. اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو ماں اور باپ اولادوں کی شادیاں کریں. ماں اور باپ اولادوں کے لیے اپنی وراثت چھوڑیں. ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں. آقا نے فرمایا تمہاری اولادیں ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آقا فرماتے ہیں تم اپنی اولادوں کو مفلوق الحال کو چھوڑ رہے ہو. ماں اور باپ کا اولادوں کے لیے جائیداد چھوڑنا یہی ان کے لیے صدقہ ہے. رسول اللہ نے ماں اور باپ کو اپنے بچوں کو بھکار بنانے کے لیے نہیں کہا، بلکہ اپنے بچوں کے لیے وراثت چھوڑنے کے لیے رسول اللہ نے حکم فرمایا گیا ہے. اتنا بہترین مذہب اسلام ہے. کون کہتا ہے کہ ماں نے اولاد کو حق نہیں دیا ہے، باپ نے اولاد کو حق نہیں دیا ہے؟ ماں اور باپ نے اولاد کو حق دیا ہے. قرآن نے فیصلہ کیا ہے. جائیدادیں اسی اعتبار سے تقسیم بھی ہوتی ہیں وراثت میں. اس لیے ماں اور باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ستائیں نہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو وہ آنکھ نہ کیا کریں، محروم نہ کیا کریں. اگر وہ اپنے بچوں کو آنکھ کر دیں گے، محروم کر دیا کریں گے تو بچہ آنکھ ہو جائے گا، وراثت سے محروم ہو جائے گا، بچے کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. ماں اور باپ جب ناراض ہوں تو بچہ خوشحال نہیں ہو سکتا، تڑپ تڑپ کر کے اس کو اپنی زندگی گزارنی پڑے گی. اس لیے ماں اور باپ کو بھی چاہیے اپنی اولادوں کی اس طرح سے وہ تربیت کریں اور اس طرح سے اولادوں کو سنواریں، اس طرح سے اولادوں کی تربیت میں وہ حصہ لیں. میرے دوست، جب ماں اور باپ اولاد کو سنوارنے کے لیے تل جاتے ہیں تو واقعی اولادیں سنور جاتی ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد کے تعلق سے ایک رسالہ ہی تحریر فرماتے ہیں، مشعل الارشاد فی حقوق الاولاد. آج لوگوں کو چاہیے کہ ایسے رسالے سامنے آئیں تو پڑھ کر کے معلومات حاصل کریں کہ ماں کا حق بیٹے پر کتنا ہے، بیٹا کا حق ماں پر کتنا ہے، باپ کا حق بیٹے پر کتنا ہے اور بیٹے کا حق باپ پر کتنا ہے، تاکہ دونوں کی زندگی خوشگوار ہو کر کے رہے. بیٹا بیٹے کی حیثیت سے جیون بتائے اور باپ باپ کی حیثیت سے جیون بتائے. قرآن پر عمل ہوتا رہے. لا تقل لهما اف ولا تنہر، تم اپنے ماں باپ کو جھڑکو نہیں اور اف تک نہ کہو. ذرا قربان جائیے، کس طرح سے ادب و احترام کیا جاتا تھا، کس طرح سے باپ کو چاہا جاتا تھا. جو بچہ آج بھی اپنے باپ کے ہاتھ کا بوسہ دیتا ہے، خدا کی رحمت اس کے لیے مچل جاتی ہے. نوجوانوں کو ہم نے دیکھا کہ بجائے باپ سے ہاتھ ملانے کے وہ سلام کے بھی روادار نہیں ہوتے ہیں. سلام کرنے میں کون شرم ہے یار؟ سلام کرنے میں کون سی شرم کی بات ہے؟ آقا تو ارشاد فرماتے ہیں کہ سلام کو پھیلاؤ، سلام کو ظاہر کرو. اور سب سے زیادہ کس کو سلام کیا جائے؟ اپنے ماں اور باپ کو سلام کیا جائے. بچے کو چاہیے اپنے ماں باپ کو سلام کریں، ماں کا قدم چوم لیں، باپ کا ہاتھ چوم لیں، ہاتھ کا بوسہ دیں. لیکن ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں رہتے ہیں، زبان نہیں کھلتی ہے. اور باپ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھی بچوں کو بچپن میں تلقین نہیں کرتے کہ بیٹا تم آیا کرو تو اپنے باپ کو سلام کیا کرو یا دوسروں کو سلام کیا کرو، بڑوں کا ادب و احترام کیا کرو. نبی ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَلَّمْ يُرْحَمْ صَغِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا. جو ہم میں سے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی ایک فرمان میں جیون کا سارا ماحول جمع فرما دیا ہے کہ بڑے کی توقیر کرو، چھوٹے پر شفقت کرو. آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ایک حدیث پاک پر عمل ہو جائے پیارے، تو نہ شوہر و بیوی میں اختلاف ہوگا، نہ ماں باپ بیٹے میں اختلاف ہوگا، نہ محلے میں اختلاف ہوگا، تو نہ ملک میں اختلاف ہوگا، نہ شہر میں اختلاف ہوگا. نبی نے کیسا جامع لفظ ارشاد فرمایا ہے کہ بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو. غریب اگر بڑے کی عزت کر رہا ہے اور مالدار چھوٹے پر شفقت کر رہا ہے، جھگڑا نہیں ہوگا. اگر بیوی اپنے شوہر کا احترام کر رہی ہے اور شوہر اپنے بیوی پر شفقت کر رہا
रहा इख्तिलाफ नहीं होगा। बेटा अपने बाप का एहतराम कर रहा है और बाप अपने बेटे पर शफकत कर रहा है, इख्तिलाफ नहीं होगा। छोटी आबादी वाले बड़ी आबादी वालों की इज्जत करें, एहतराम करें और बड़ी आबादी वाले छोटे आबादी वालों पर शफकत करें, झगड़ा नहीं होगा। बड़े मुल्क का एहतराम किया जाए और छोटे मुल्क पर शफकत की जाए, मुल्क मुल्क में झगड़ा नहीं होगा। किस तरह से जामे लफ्ज रसूलुल्लाह ने फरमा दिया कि जिसने छोटे की तौकीर शफकत नहीं की और बड़े की इज्जत नहीं की वो हम में से नहीं है। रसूलुल्लाह ने कितना अजीम शान दर से हयात मुरत्तब फरमाया है, आप जरा गौर फरमाएं। इसलिए अपने बाप को सलाम किया करो। जरा बाप और मां की नेकियों का आप असर तो मुलाहजा फरमाइए। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, सिर्फ ज़हन और फिक्र में बात उतारने की कोशिश कर रहा हूं। हजरत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह कितने अजीम शान अल्लाह के वली गुजरे हैं। एक मरतबा अपनी मां से कहते हैं, मां कहाँ? कहा अल्लाह ने मुझको बहुत बड़ा मर्तबा और औकार अता फरमा दिया है। मां ने कहा बायज़ीद ये तुम्हारा वक्त, तुम्हें जो वकार मिला मर्तबा मिला जानते हो किससे? मुझसे। कहा मां ये कैसे? इल्म मैंने हासिल किया, इबादत और रियाजत मैं करता रहता हूं। हे मेरी मां मुझे तो ये कमाल अपनी मेहनतों मशक्कत इबादत की बुनियाद पर मिला है। मां ने कहा बायज़ीद ये मेरी वजह से तुझे कमाल हासिल है। अगर मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ करके तुझे दूध ना पिलाती तो तेरे अंदर ये कमाल कहां से पैदा होता। इसलिए मां की गोद पहला मदरसा है औलाद की तरबियत के लिए। आप जरा देखें इस्लाम ने कैसा बेहतरीन ज़ाब्ता मुतय्यन फरमाया है। आप पर हक है कि आप औलादों की शादी कर दें। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। नबी की बारगाह में बच्चियों की बात चल गई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी ने एक बच्ची की परवरिश कर दी और शादी कर दिया तो वह जन्नती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर सहाबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह जिसके 2 बच्चियां हों, का दोनों की परवरिश कर दे, शादी कर दे, जन्नती है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जिसके 3 बच्चियां हों, आका ने फरमाया तीनों की परवरिश कर दे, शादी कर दे, जन्नती है। किसी सहाबी की आंखें डबडबा गई। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जिसके बच्चियां ना हो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो बच्चियों से मोहब्बत करे, जन्नती है। आप जरा मुलाहजा तो फरमाइए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप को बच्चियों के ताल्लुक से कैसा ज़हन फिक्र दिया है। बाप समझ रहा था कि बच्ची पैदा हो तो उसे मार डालना चाहिए, बच्ची पैदा हो तो जिंदा उसे दरगोर कर देना चाहिए, मगर रसूलुल्लाह ने मिजाज बदल दिया है। सख्त दिलों को रसूलुल्लाह ने पत्थर दिल, उन दिलों को अल्लाह के हबीब ने मोम दिल बना दिया है। और जो लोग अपनी बच्चियों को मार रहे थे वही नबी की बारगाह में आंसू बहा रहे हैं और बच्चियों की परवरिश पर और शादी पर जन्नत की बशारत पा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। सहाबा से फरमाते, ए मेरे सहाबा, जब किसी का कोई बच्चा इंतकाल कर जाता है माँ बाप आहुजारी करने लगते हैं, रोने लगते हैं। रब ताला अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाता, मेरे फरिश्ते मेरे बंदा को देख रहे हो? अर्ज करते, हाँ मेरे परवरदिगार। फरिश्ते से पूछता है कि तूने मेरे बंदे के बच्चे की रूह को कब्ज कर लिया? हाँ मेरे अल्लाह, मैंने रूह को निकाल लिया। उसके फूल को तुमने तोड़ दिया? हाँ हमने तोड़ दिया। उसने क्या किया? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला उसने सब्र किया। अल्लाह फरमाता, मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उसको जन्नत दे दिया और जन्नत ही नहीं दिया, फरिश्तों को हुक्म देता है उस मेरे बंदे के लिए तुम एक मोती का महल तैयार करो और उस पर उसका नाम लिख दो, इसलिए कि मैंने उसे जो नेमत दी है उसको ले लिया, उस पर वो मेरा शुक्र अदा करता है, आहोस्तारी नहीं करता। फिर अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि खुदा की कसम यही मरा हुआ बच्चा कल कयामत के दिन अपने माँ बाप को घसीट कर जहन्नम से निकालेगा और रब की बारगाह में मचल जाएगा, मेरे रब मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। रब ताला का दरियाए करम जोश पर आएगा और माँ बाप की बख्शिश हो जाएगी। औलादें माँ बाप के लिए बख्शिश का जरिया है और माँ बाप औलादों के लिए बख्शिश का जरिया है। इसलिए औलादों को चाहिए कि माँ बाप का एहतराम करो और माँ बाप को चाहिए कि औलादों की सही सही तरबियत हो, उनकी परवरिश हो। रब फरमाता है, ला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहर, तुम माँ बाप को ना उफ़ कहो ना झिड़को, इसी पर अपनी जिंदगी गुजारो और इसी कानून पर अपने माँ बाप का एहतराम करो। जन्नत तुम्हारे लिए है, भलाई तुम्हारे लिए है, फरोख तुम्हारे लिए है, रोजी में तरक्की तुम्हारे लिए है, बुलंदी तुम्हारे लिए है, फितरतें आजाद हो और कुदरतें फिर साथ हो। बात बस इतनी सी है कि मुस्लिम बन जाए कोई। ये महफिल नूर जिंदाबाद।